اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کے عنوان کے حوالے سے سبھی باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائیں۔ اردو گرامر میں آج ہم نے ایک اہم عنوان کا انتخاب کیا ہے اور وہ عنوان یہ ہے کہ متن اور سیاق و سباق کے حوالے سے پیراگراف یا عبارت کی تشریح کرنا۔ اکثر پیپر میں یہ سوال آتا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک پیراگراف کی تشریح حوالے متن اور سیاق و سباق کے حوالے سے کرے، یا سوال اس طرح ہوتا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک نثر پاری کی تشریح متن اور سیاق و سباق کے حوالے سے کرے، یا اکثر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ سیاق و سباق کے حوالے سے مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک جز کی تشریح کرے، وضاحت کرے، تشریح کرے۔ اس طرح کے سوالات آتے تو یہ تمام کے تمام سوالات ایک جیسے ہوتے ہیں۔ سوال چاہے جس طرح بھی آ جائے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو اسی انداز میں حل کریں جو اس کا تقاضا ہوتا ہے۔ اب پیراگراف کی تشریح کس طرح ہونی چاہیے، یہاں چند اہم باتیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے ان کو غور سے سنیں، چاہے آپ کسی بھی کلاس میں ہیں، آپ 9 میں ہیں، 10 میں ہیں، فرسٹ ایئر میں ہیں، سیکنڈ ایئر میں ہیں، یا چاہے کسی اوپر والی کلاس میں بھی ہے، تو بھی اس سے آپ کو انشاءاللہ کافی فائدہ ملے گا۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام باتوں کو غور سے سنیں کہ پیراگراف کی تشریح یا عبارت کی تشریح یا کسی نثر پاری کی تشریح کس طرح ہوتی ہے۔ جب بھی ہم کسی پیراگراف کی تشریح کرتے ہیں تو اس پیراگراف کے حوالے سے ہمارے سامنے چند اہم باتیں ہوتی ہیں، جیسے متن، پھر حوالے متن، سیاق و سباق، تشریح یا وضاحت۔ یہ تقریباً 3 باتیں ایسی ہیں جو پیراگراف کی تشریح کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہیں۔ اکثر لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ صحیح تشریح کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ تو آئیے پہلے ان چیزوں کو جان لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ متن سے مراد کیا ہے؟ متن سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ کوئی عبارت ہے یا پیراگراف ہے یا کسی نثر پارے کا یا کسی نثر کا ایک بڑا حصہ وغیرہ ہے، تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ متن ہے۔ پھر حوالے متن سے مراد کیا ہے؟ حوالے متن سے مراد یہ ہے کہ سبق کا عنوان دینا ہے، یعنی جس سبق کا کوئی نام عنوان ہوتا ہے وہ لکھنا ہے، اور پھر اسی سبق کا مصنف کون ہوتا ہے یا اس سبق کے مصنف کا نام کیا ہے، تو یہ ہے متن، پھر حوالے متن۔ پھر اس کے بعد سیاق و سباق سے مراد کیا ہے؟ یہ 2 الفاظ اصل میں سیاق کہتے ہیں اس ڈور کو یا رسی کو جو باز کے پاؤں میں باندھا جاتا ہے یا باندھی جاتی ہے اور اس کے ذریعے پرندوں کا شکار کیا جاتا ہے، اسی ڈور کو کہتے ہیں سیاق۔ لفظ سباق جو ہے یہ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ اصل میں یہ لفظ سبقت سے ہے اور سبقت کے معنی ہے آگے بڑھنا یا بڑھانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو پیراگراف دیا گیا ہے اسی پیراگراف کا آپ شکار کریں گے، کس انداز میں کہ جو متن ہے، یعنی جو عبارت آپ کو دی گئی ہے، جس متن سے یہ عبارت لی گئی ہے، یعنی جس حصے سے لی گئی ہے یا جس سبق سے یہ عبارت لی گئی ہے، آپ اسی سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا خلاصہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو آپ تشریح کرنے میں یا اس کا شکار کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو یہ اس کے وہ لفظی معنی ہے۔ اب سیاق و سباق سے ہم کیا مراد لیتے ہیں یا سیاق و سباق کا حوالہ کیا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ سیاق و سباق کے حوالے کا مطلب یہ ہے کہ جو مضمون آپ کو دیا جاتا ہے یا جس مضمون سے جو پیراگراف لیا جاتا ہے، جس کی آپ کو تشریح کرنی ہوتی ہے، یا تو وہ ایک کہانی ہوتی ہے یا ایک سبق ہوتا ہے وہ، تو اس سبق میں موجود جو متعلقہ پیراگراف جو آپ کو دیا گیا ہے، اس پیراگراف کے آگے اور پیچھے کیا کیا حالات ہیں، تو ان حالات کو بیان کرنا ہے ایک خاص انداز میں۔ لہٰذا متعلقہ مضمون جس سے پیراگراف لیا گیا ہے
یا متعلقہ کہانی جس سے یہ پیراگراف لیا گیا ہے، یا جو متعلقہ سبق ہے جس سے یہ پیراگراف یا عبارت لی گئی ہے، اس کے آگے پیچھے حالات اور یہ کیوں بیان کرنا ہے، تاکہ متعلقہ پیراگراف یا عبارت کے ساتھ تسلسل یا ربط پیدا ہو جائے۔ تو سیاق و سباق کا مطلب یہ ہے کہ آپ متعلقہ پیراگراف جو آپ کو دیا گیا ہے اس کا تعلق بنائیں گے، اس کا ربط بنائیں گے اس سبق سے یا اس کہانی سے یا اس مضمون سے جس سے یہ پیراگراف لیا گیا ہے، اسے کہتے ہیں سیاق و سباق۔ اور یہ عموماً 5 سے لے کر 7 سطر یعنی لائنوں میں لکھا جاتا ہے۔ سیاق و سباق کتنے لائن میں؟ 5 سے لے کر 7 سطر میں، 8 میں بھی یہ ہو سکتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ 5 سے لے کر 7 لائن میں آپ یہ سیاق و سباق لکھیں۔ دوسری بات، تیسری بات اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی جو آپ آخری بات لکھ رہی ہے وہ اس انداز میں آپ لکھیں کہ متعلقہ عبارت یا پیراگراف کے ساتھ وہ جڑ جائے، یعنی یہ جو پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے یا جو عبارت دی گئی ہے تو آپ سیاق و سباق میں آخری بات اس طرح کریں کہ جو عبارت ہے یا پیراگراف ہے اس کی ابتدا سے اس طرح یہ جڑ جائے، کیونکہ سیاق و سباق کا مطلب ہے کہ آپ متعلقہ پیراگراف کا تعلق سبق سے بیان کریں یا آپ اس کا ربط متعلقہ سبق سے جوڑ دیں۔ تو اس کے لیے یہ 2-3 باتیں کیا ہے، یہ ضروری ہے، اس سے مراد ہے سیاق و سباق۔ اب تیسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ تشریح کا مطلب کیا ہے؟ وضاحت کرنا، یعنی آپ کو جو پیراگراف دیا گیا ہے یا جو عبارت دی گئی ہے اسی پیراگراف یا اسی عبارت کی آپ وضاحت کریں گے۔ وضاحت سے پہلے چند اہم باتیں اپنے ذہن میں یہ رکھیے تاکہ آپ صحیح تشریح کرنے میں کامیاب ہو، کیونکہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کچھ دیکھتے نہیں ہیں، کچھ اصول وضع نہیں کرتے، بس آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، جو بھی الفاظ آتے ہیں وہ لکھتے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اہم مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ یہ باتیں آپ کی ذہن میں ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ اس میں کچھ الفاظ مشکل ہوتے ہیں، لہٰذا آپ کوشش کریں کہ ان مشکل الفاظ کے معنی آپ جان لیں۔ اس میں اکثر محاورات ہوتے ہیں، تو ان مشکل الفاظ کو آسان کرنا، محاورات کو آسان کرنا، یعنی وہی محاورات لکھنا نہیں ہے بلکہ اس کی آسان معنی لکھنے ہیں، یا اس میں جو خیالات ہوتے ہیں ان کو وغیرہ کو آسان اردو میں بدلنا، آسان اردو میں لکھنا، اسے کہتے ہیں یہ تشریح ہے۔ اب تشریح کے لیے ضروری بات اور کیا ہے، وہ یہ ہے کہ متعلقہ پیراگراف میں جو آپ کو دیا گیا ہے اس میں اکثر ایک مرکزی نقطہ ہوتا ہے جسے ہم مین پوائنٹ کہتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ 2 نکات اس میں ہوتے ہیں، یعنی یا تو ایک مین پوائنٹ ہوتا ہے یا اس میں 2 مین پوائنٹ ہوتے ہیں، اور انہی نکات کی وضاحت کرنی ہے، انہی نکات کی تشریح کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں ہم یہ غلطی کر جاتے ہیں، ہم الفاظ کی پیچھے پڑتے ہیں، جملوں کی پیچھے پڑتے ہیں یا فقروں کی پیچھے پڑتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم الفاظ کے پیچھے پڑ جائے، جملوں کے پیچھے پڑ جائے یا فقروں کے پیچھے پڑ جائے تو ان کی وضاحت کرنے کی وجہ سے جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ ان میں تسلسل برقرار نہیں رہتا، ربط ان میں نہیں بنتا۔ تو اسی وجہ سے جب تسلسل اور ربط برقرار نہیں رہتا تو متعلقہ پیراگراف کی صحیح وضاحت نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے ضروری یہ ہے کہ ہم متعلقہ پیراگراف کو غور سے پڑھیے۔ اسے غور سے پڑھنے کے بعد جو مشکل باتیں ہیں یا مشکل الفاظ ہیں وہ ہمارے ذہن میں آسان ہو جائے، یا اس میں محاورات ہیں تو ان کے معنی ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ پھر تمام پیراگراف کو غور سے پڑھ لینے کے بعد ہم اس سے جو متعلقہ مرکزی پوائنٹ ہے یا مرکزی خیال ہے یا مین پوائنٹ ہے وہ نکال دیں، اور اسی مین پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تشریح کریں، تو امید ہے کہ وہ تشریح اچھی ہوگی اور مناسب ہوگی۔ پھر یہ کہ تشریح کا آغاز کس طرح ہمیں کرنا چاہیے۔ اب جو نقطہ ہم نے نکال دیا ہے، جو مرکزی نقطہ ہے یا جو مین پوائنٹ ہے، تو اسی مین پوائنٹ کو یا مرکزی نقطے کو یا نکات کو اگر ہم ابتدا میں بیان کریں گے تو جو چیک کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے یہ آسانی رہے گی کہ وہ یہ سمجھ جائے گا کہ ہاں واقعی اس کا حق ادا کیا گیا ہے، تو اس سے آپ کو اچھے نمبر مل سکتے ہیں۔ تو یہ وہ چند اہم باتیں تھی جو میں نے پیراگراف کی تشریح کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ کر لینا چاہیے کہ ہم پہلے لکھیں گے متن،
4 عنوانات ہم دیں گے۔ عام طور پر کتابوں میں جو عنوانات دی گئی ہے وہاں یہ ہے کہ آپ 3 عنوانات دیں گے، لیکن میرے ذاتی تجربے کی بنیاد پر، میرے ذاتی خیال کی بنیاد پر آپ 4 عنوانات دے دیں، یعنی متن میں یہ کہ جو الفاظ، جو پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے اس کے چند الفاظ، پھر ڈاٹ 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 اور آخر میں چند آخری الفاظ۔ یہ متن مطلب یہ ہے کہ جو پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے یہاں آپ لکھیں متن، اور اسی پیراگراف کے جو پہلے چند الفاظ ہیں وہ لکھیں، پھر ڈاٹ ڈاٹ کریں اور آخر میں آخری جو چند الفاظ ہیں وہ لکھیں۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا عنوان دینا ہے وہ ہے حوالے متن۔ تو حوالے متن کا طریقہ میں نے ابھی آپ کو سمجھا دیا تھا کہ سبق کا عنوان لکھنا ہے اور پھر مصنف کا نام لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آپ عنوان دیں گے وہ آپ لکھیں سیاق و سباق لکھیں۔ سیاق و سباق کے حوالے سے ابھی میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ سیاق و سباق کسے کہتے ہیں اور اس کا حوالہ ہم کس طرح دیں گے۔ اور جو آخری ہے وہ آپ لکھیں تشریح یا وضاحت لکھیں۔ تو یہ 4 عنوانات آپ اسی ترتیب سے دے دیں اور اسی ترتیب کے مطابق آپ متعلقہ پیراگراف کی تشریح کریں، تو امید ہے کہ آپ اچھی تشریح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب چاہے آپ کسی بھی کلاس میں ہیں تو یہ آپ اپنا سکتے ہیں اور اس سے آپ کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، پیراگراف یا عبارت کی تشریح کے حوالے سے تفصیل آپ نے ملاحظہ کی کہ ہم کسی بھی پیراگراف یا عبارت کی تشریح کس طرح کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم نے جو عنوان چنا ہے وہ اصل میں جماعت دہم یعنی کلاس 10 کی اردو میں سے ایک پیراگراف ہے، اور وہ بھی فیڈرل یا پنجاب بورڈ کی کتاب میں سے ہے۔ یہ پیراگراف صفحہ نمبر 40 پر موجود ہے، وہاں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح میں نے آپ سے کہا ہے کہ جب بھی آپ تشریح کریں گے تو سب سے پہلے یہ عنوان دیں گے کہ متن میں کیا لکھنا ہے؟ متن میں یہ لکھنا ہے کہ چند الفاظ آپ لکھیں گے، پھر ڈاٹ 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 اور پھر آخری چند الفاظ۔ تو اس طرح میں نے یہ لکھا ہے، اے بھائی مسلمانوں خدا کے لیے، پھر آپ دیکھیں ڈاٹ 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 ہے، میں غریب الوطن ہوں، یہ آخری الفاظ ہے۔ تو یہ عبارت یا یہ پیراگراف ہم نے تشریح کے لیے چن لیا ہے۔ جب آپ یہ لکھیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ چیکنگ کرنے والی کے لیے آسانی رہے گی، اسے معلوم ہوگا کہ اس آدمی نے، اس اسٹوڈنٹ نے اس پیراگراف کی تشریح کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی بنا پر آپ کو 1-2 نمبر زیادہ بھی مل جائے۔ تو اچھا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس طرح لکھیں گے کہ متن، پھر چند الفاظ، ڈاٹ 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 درمیان میں اور آخری چند الفاظ۔ پھر اس کے بعد حوالے متن۔ تو حوالے متن یہ کہ اس میں ہم کیا دیتے ہیں؟ اس میں ہم سبق کا نام دیتے ہیں اور اس کے مصنف کا نام۔ تو اس کے سبق اور مصنف کی عنوان اور نام کے حوالے سے ملاحظہ ہو کہ حوالے متن یہ پیراگراف یا عبارت، سبق یا افسانہ۔ چونکہ یہ افسانہ ہے تو اگر آپ سبق کی جگہ یہ لکھتے ہیں افسانہ تو بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ پیراگراف یا عبارت، سبق یا افسانہ، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اس کو ہم نے واوین میں بند کیا ہے، کامز میں، تو یہ واوین میں بند کرے جو عنوان ہے۔ تو یہ افسانہ ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ سے لیا گیا یا لی گئی ہے۔ آپ دیکھیے یہ لیا گیا میں نے اس لیے لکھا ہے کہ یہ پیراگراف کے لیے ہے کیونکہ پیراگراف مذکر ہے۔ تو اگر آپ یہ لکھتے ہیں کہ یہ پیراگراف تو یہاں آپ لکھیں گے لیا گیا ہے۔ اگر آپ لکھتے ہیں عبارت تو پھر آپ لکھیں گے لی گئی ہے، کیونکہ عبارت کا لفظ کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے۔ تو اس کا یہ انداز کہ یہ پیراگراف یا عبارت، سبق یا افسانہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ سے لیا گیا یا لی گئی ہے، جس کے مصنف کا نام سجاد حیدر یلدرم ہے۔ یہاں آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے افسانہ لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ ایک افسانہ ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ یہ افسانہ ہے تو پھر آپ لکھیے افسانہ، اگر معلوم نہیں تو سبق یہ عام لفظ ہے، یہ کسی بھی افسانے، ناول وغیرہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، تو یہاں آپ سبق لکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا عنوان ہم دیں گے وہ یہ کہ سیاق و سباق۔ اس کے حوالے سے پوری تفصیل ابھی آپ نے ملاحظہ کی کہ ہم سیاق و سباق کس طرح لکھیں گے اور کس مقدار میں لکھیں گے۔ تو یہاں آپ ملاحظہ کیجئے اس پیراگراف کے لیے میں نے جو سیاق و سباق بنایا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن مصنف دلی کے چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا کہ اس نے اچانک ایک فقیر کو دیکھا جو بڑے پر اثر انداز سے لوگوں کو اپنی حالت زار سے آگاہ کر رہا تھا۔
وہ 2-3 منٹ وقفے کے بعد اپنی درد بھری تقریر دہراتا تھا۔ مصنف اس سے اس قدر متاثر ہوا کہ وہ اسے دیکھنے اور اس کی باتیں سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ اس کا حلیہ مختصر طور پر بیان کرنے کے بعد مصنف نے اس کی وہی تقریر مختصراً بیان کی۔ تو اب دیکھیے آخری بات ایسی ہے کہ یہ متعلقہ پیراگراف کے ساتھ جڑ گیا ہے، کیونکہ سباق کا مطلب ہے کہ متعلقہ پیراگراف کا ربط بنانا، تعلق بنانا سبق کے ساتھ۔ اب یہ پیراگراف صفحہ نمبر 40 پر ہے، یہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ یہ کیا پیراگراف ہے۔ اس کے لیے ہم نے حوالے متن اور سیاق سباق یہ یہاں پر ہم نے بیان کیا۔ اب جب ہم تشریح کریں گے جو آخری حصہ ہے وہ کس انداز میں کریں گے، تو صفحہ نمبر 40 پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، یہ کلاس 10 کی کتاب ہے اور یہ فیڈرل یا پنجاب بورڈ کی کتاب ہے، اس سے ہم نے یہ عنوان لیا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں اور غور سے سنیے کہ پیراگراف یہ ہے: اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ بد نصیب کا حال سنو۔ میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، اب روٹیوں کو محتاج ہوں اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں۔ میں بھیک نہیں مانگتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں، میرا کوئی دوست نہیں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خدا کے بندو میری سنو، میں غریب الوطن ہوں۔ تو یہ وہی پیراگراف ہے جسے ہم نے آج کی تشریح کے لیے چن لیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا کہ جیسے ہی آپ پیراگراف کو پڑھ لیں تو اس میں آپ مشکل الفاظ کو دیکھیں یا مشکل تراکیب کو دیکھیں۔ تو اس پیراگراف میں میرے ذہن میں جو الفاظ آئی ہے یا جو تراکیب ہے اور جو مشکل ہے وہ یہ ہے، آپ ان کے معنی بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مشکل الفاظ و تراکیب: بد نصیب بدقسمت کو کہتے ہیں، آفت کے معنی ہے مصیبت، آفت کا مارا بدقسمتی میں مبتلا، محتاج ضرورت مند، پھر غریب الوطن مسافر، ہائے یہ کلمہ تاسف یا کلمہ افسوس ہے۔ ہائے یہ وہ کلمہ ہے جو افسوس کے وقت استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس پیراگراف میں یہ الفاظ یا تراکیب مشکل ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس پیراگراف کا جو مرکزی نقطہ ہے 1 یا 2 وہ کیا کیا ہے، یا اس کا مرکزی خیال کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں آپ یہ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اس کا جو مرکزی نقطہ ہے یا مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ فقیر کی تقریر کو تفصیل کے ساتھ مؤثر انداز میں بیان کر رہا ہوں۔ مصنف نے اس پیراگراف میں یہ کیا ہے، اور اس تقریر میں اہم باتیں کیا تھی کہ وہ فقیر اپنے آپ کو مسافر کہتا ہے کہ میں وطن سے دور ہوں، وہ ایک بڑا خاندان رکھتا ہے، یعنی اس میں کافی افراد ہیں، اور یہاں پر یعنی جہاں پر یہ تقریر وہ کر رہا ہے اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ تو اس کی تقریر میں یہ 3 باتیں یہ اہم باتیں ہیں، اور ان باتوں کو مد نظر رکھ کر ہم اس پیراگراف کی تشریح کریں گے۔ تو آئیے اب آتے ہیں اس پیراگراف کی تشریح کی طرف کہ ہم اس پیراگراف کی تشریح کس طرح کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو پیراگراف سنایا، آپ نے اچھی طرح سن لیا، اب اس کی تشریح آپ خوب ذہن نشین کر لیں، اچھی طرح غور سے سنیے، دیکھیے، تاکہ آپ اس میں ماہر ہو کہ آپ کسی بھی پیراگراف کی تشریح کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو اس کی تشریح یہ ہے کہ اس پیراگراف میں مصنف سجاد حیدر یلدرم اس فقیر کی تقریر انتہائی مؤثر انداز میں پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں نے فقیر کی جو درد بھری تقریر سنی وہ کچھ یوں ہے کہ فقیر کہہ رہا تھا۔ اب دیکھیں یہاں واوین میں یہ فقیر کی بات ہے کہ فقیر کہہ رہا تھا: اے میرے مسلمان بھائیوں، خدا کے لیے میری حالت زار غور سے سنو، کیونکہ میں بہت بد نصیب آدمی ہوں، مصیبتوں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ ان مصیبتوں میں ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ میرا ایک بڑا خاندان ہے، جس میں میرے اور میری بیوی کے علاوہ 7 بچے ہیں۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں ان بچوں کے لیے لوگوں سے روٹی مانگتا ہوں، اس لیے اپنی یہ مصیبت ہر شخص سے بیان کرتا ہوں۔ میں کسی سے بھیک نہیں مانگتا، بس یہی چاہتا ہوں کہ اپنے وطن جاؤں، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہے اور کوئی اللہ کا بندہ مجھے میرے وطن پہنچانے کا انتظام نہیں کرتا۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، میں اپنے وطن سے دور ایک مسافر ہوں،
یہاں میرا کوئی دوست بھی نہیں ہے کہ اس کے ہاں رہوں اور اس کی مدد سے اپنے وطن چلا جاؤں۔ ہائے افسوس، یہاں میرا کوئی ایک دوست بھی نہیں ہے۔ اس لیے اے اللہ کے بندو، میری یہ درد بری رودات سنو۔ میں ایک مسافر ہوں، میری مدد کرو اور مجھے میرے وطن پہنچانے کا انتظام کرو تاکہ میں اپنے وطن پہنچ کر آرام کی زندگی بسر کروں۔ تو تشریح آپ نے ملاحظہ کی کہ جو مرکزی پوائنٹ یا نقطہ ہم نے بنایا تھا کہ فقیر کی تقریر کو مصنف نے انتہائی مؤثر انداز میں پیش کیا، اور اسی تقریر میں یہ 3 باتیں اہم تھی کہ وہ مسافر ہے، وطن سے دور ہے، اس کا بڑا خاندان ہے اور اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ تو یہ باتیں آپ نے اس تشریح میں ملاحظہ کی۔ امید ہے کہ آپ نے کسی بھی پیراگراف یا عبارت کی تشریح کرنے کا یہ طریقہ اچھی طرح سیکھا ہوگا۔ آئندہ کسی نئی عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔